اگلے روز ہم نے مکمل آرام کیا۔ تیسرے روز دوپہر تک بھی کوئی اہم واقعہ رونما نہیں ہوا۔ میں اور زری گل اپنے کمرے میں مقیم رہے اور سنہالی ملازمہ آروشی ہمیں کھانا وغیرہ پہنچاتی رہی۔ زری گل کا غم و غصہ اب کسی حد تک قابو میں تھا۔ اس نے مجھ سے یہ وعدہ بھی کر لیا کہ فریال کی بہتری کی خاطر وہ کسی بھی طرح کی ہنگامہ آرائی سے باز رہے گا۔ اس کی کمر کی چوٹ بتدریج ٹھیک ہو رہی تھی۔ سنہالی ملازمہ سے میں نے کسی نہ کسی طرح یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ ہم سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو سے 30-40 میل جنوب کی طرف شیخ عاصم کے ذاتی ریسٹ ہاؤس میں مقیم ہیں۔ ساحل یہاں سے صرف 6-7 میل کے فاصلے پر تھا۔ پختہ سڑک 2 میل کے فاصلے پر سے گزرتی تھی اور وہاں تک شیخ عاصم نے اپنے ذاتی خرچ سے سڑک بنوا رکھی تھی۔ تیسرے روز سے پہر کے وقت ہمیں پھر ساز و سامان اٹھا کر گولف کے میدان میں جانا پڑا۔ آج پھر یہاں 2 روز پہلے والا سما تھا۔ کھچڑی بالوں والا محمد اسحاق بھی موجود تھا اور شیخ عاصم اور غزالہ بھی۔ اس کے علاوہ شنکر بھی نظر آ رہا تھا۔ غزالہ نے آج سینڈل کے بجائے ٹینس شوز پہن رکھے تھے اور بالوں کو جوڑے کی صورت میں باندھ رکھا تھا۔ شیخ عاصم غزالہ کو گولف سکھانے کے سلسلے میں بڑے اشتیاق کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ غزالہ کی صورت سے نظر آتا تھا کہ اسے خود تو اس کھیل میں کوئی خاص دلچسپی نہیں، لیکن شوہر کی خوشنودی کے لیے وہ سیکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے ہم واپس آ گئے۔ حسب سابق پہلے غزالہ اور شیخ عاصم روانہ ہوئے، پھر سامان وغیرہ سمیٹ کر ہم بھی ریسٹ ہاؤس واپس پہنچ گئے۔ کہنے کو تو یہ ریسٹ ہاؤس تھا، لیکن اس کی وسعت اور خوبصورتی کے اعتبار سے خوابوں کا محل تھا۔ یوں لگتا تھا کہ پھولوں، کلیوں اور ہریالیوں میں چھپی ہوئی یہ عمارت خاص طور سے مونسون کے نظارے دیکھنے کے لیے تعمیر کرائی گئی ہے۔ شیخ عاصم دبئی کے ریگزار کا باسی تھا۔ اس نے گرجتے برستے آسمان کے نیچے کچھ بھیگے شب و روز گزارنے کے لیے سری لنکا کے اس خوبصورت جنگل میں ڈیرا ڈال رکھا تھا، تو یہ سمجھ میں آنے والی بات تھی۔ سپہر کو گولف کے میدان میں جانے اور شام کو وہاں سے واپس آنے کا سلسلہ 3-4 روز تک جاری رہا۔ ابھی تک شیخ عاصم یا شنکر نے میرے سلسلے میں کسی غیر معمولی رویے کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، لیکن میں اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ غیر معمولی رویہ جلد یا بدیر سامنے ضرور آئے گا۔ شب و روز دیر تک اسی طرح پرسکون نہیں رہیں گے۔ ایک روز کھیل کے میدان میں ہی واکی ٹاکی پر شیخ عاصم کو کوئی اہم اطلاع ملی۔ میں نے محسوس کیا کہ شیخ اور غزالہ کا کوچ محمد اسحاق کچھ پریشان نظر آنے لگے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد شنکر بھی اس پریشانی میں شامل ہو گیا۔ وہ تینوں گاڑی میں بیٹھ کر گولف گراؤنڈ سے روانہ ہو گئے۔ تاہم جاتے جاتے شنکر میرے لیے یہ ہدایت جاری کر گیا کہ غزالہ کو گولف کورس سے ریسٹ ہاؤس تک پہنچانے کی ذمہ داری میری ہے۔ میں اس ذمہ داری پر زیادہ حیران نہیں ہوا۔ میں اس سے پہلے بھی اندازہ لگا چکا تھا کہ شیخ عاصم مجھے اور غزالہ کو گاہے بگاہے تنہائی فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ معلوم نہیں اس طرح وہ اپنے کون سے جذبے کی تسکین کرتا تھا۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے میں اور غزالہ پیدل ہی گولف کورس سے رہائش گاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ بانس، ناریل اور تاڑ کے طویل درختوں سے ڈھکی ہوئی سڑک خاموش اور سنسان تھی۔ پھولدار جھاڑیوں میں سے جھڑنے والے پھولوں نے ہمارا راستہ گلپوش کر رکھا تھا۔ میں غزالہ سے ایک قدم پیچھے چل رہا تھا۔ یوں لگا کہ میں اس سے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن کیا، اس کا مجھے خود بھی علم نہیں تھا۔ اچانک بادل زور سے گرجا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ آسمان گہرے تاریک بادلوں سے ڈھکتا جا رہا تھا۔ ہم نے اپنے قدم تیز کر دیے۔ یہ کوئی 3-3.5 فرلانگ کا فاصلہ تھا۔ ہم نے بمشکل 1 فرلانگ فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ موسم کے تیور مزید بگڑ گئے اور پھر سری لنکا کی طوفانی بارش نے ہم کو آ لیا۔ یوں لگا کہ ایک دم چھاجو پانی برسنے لگا ہے۔ سڑک کے کنارے سرسبز ڈھلان تھی۔ ہم اس ڈھلان پر چڑھ کر ٹین کی ایک چھت تلے جا بیٹھے۔ غالباً یہ چھت ایسی ہی اچانک بارش میں پناہ لینے کے لیے بنائی گئی تھی۔ گہرے بادلوں کی وجہ سے شام سے پہلے ہی رات چھا گئی اور پانی کی دبیز چادر میں 4-5 گز دیکھنا تک ممکن نہ رہا۔ غزالہ نے اپنے بھیگے ہوئے جسم پر پھیلا لیا اور دامن نچوڑتے ہوئے کہنے لگی، آپ کو میرا خط مل گیا تھا نا؟ ہاں مل گیا تھا۔
وہ چند لمحے خاموش رہی. پھر میں نے کہا, تم نے تو لکھا تھا کہ شیخ قاسم کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا ہے اور رہی صحیح رنجش بھی جلد ختم ہو جائے گی, لیکن وہ تو ہم سب کو اپنے ساتھ باندھ کر یہاں لے آیا ہے. شاید اسی میں آپ کی بہتری ہو. میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ کو اپنے ساتھ یہاں نہ لائیں. وہ کہنے لگے کہ مسٹر جی کلارک جیسے لوگ آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور وہ آپ کی زندگی کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں. بہتر ہے کہ ان لوگوں کی کھینچا تانی سے نکالنے کے لیے آپ کو انڈیا سے نکال لیا جائے. بہت خوب. بھائی یہ تو مجھے آج پتا چلا ہے کہ شیخ قاسم کو میرا کتنا خیال ہے. شاید تمہیں فریال کے بارے میں نہیں پتا. شیخ قاسم نے اسے بھی اپنی خاص محبت کے سائے میں رکھا ہوا ہے اور اس سے بڑا اچھا سلوک کر رہا ہے. مجھے سب پتا ہے, سب پتا ہے مجھے. آپ ان حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں جن سے شیخ قاسم گزرے ہیں. شاید آپ اس نفرت کا تصور بھی نہیں کر سکتے جو چند ماہ پہلے تک ان کے دل میں آپ کے لیے موجود تھی. اسی شدید نفرت اور عداوت سے موازنہ کیا جائے تو ان کا یہ موجودہ رویہ بڑا نرم اور دھیما محسوس ہوتا ہے, اور مجھے یقین ہے کہ ان کا یہ رویہ جلدی بالکل نارمل ہو جائے گا. میرا لہجہ تلخ ہو گیا. یہ میرے ہاتھوں میں دستانے دیکھ رہی ہو؟ یہ شیخ کے دھیمے رویے کی نشانی ہے, اور اس کے دھیمے رویے کی دوسری نشانی زری گل ہے جسے شنکر کے غنڈوں نے مار مار کر بستر پر ڈال دیا ہے, اور تیسری نشانی فریال ہے جو شرابی کتوں کے قبضے میں ہے, اور وہ ہر گھڑی اس کی عزت کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں. اور میری کلائی پر یہ گھڑی دیکھو. جانتی ہو یہ گھڑی کیوں باندھی گئی ہے؟ غزالہ غور سے گھڑی دیکھنے لگی. میں نے اندازہ لگایا کہ اسے گھڑی کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا. کیا ہے یہ؟ وہ بجھی آواز میں بولی. تم نے ایسی گھڑی پہلے بھی دیکھی ہے؟ ہاں, شیخ قاسم کی کلائی پر دیکھی ہے. میں نے غزالہ کو مختصر الفاظ میں گھڑی اور گھڑی سے منسلک الیکٹرانک ڈیوائس کے بارے میں بتایا. غزالہ حیرت میں گم سنتی رہی. یہ جان کر کہ الیکٹرانک ڈیوائس میں 300 ملی گرام نہایت مہلک TNT موجود ہے اور وہ کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے, غزالہ کا رنگ سفید پڑ گیا. وہ میری ہر بات پر فوراً یقین کر لیا کرتی تھی, لہٰذا اس بات پر بھی کر رہی تھی, ورنہ اس سے پہلے اینڈرے اور زری گل دونوں نے میری بات سن کر حیرت سے آنکھیں پھاڑی تھی اور میری ذہنی صحت پر شک کیا تھا. غزالہ کی آنکھوں میں نمی اتر آئی. پھر سفید موتی اس کے بھیگے رخساروں پر ڈھلک آئے. ناریل, تاڑ اور بانس کے اس خاموش جنگل میں برستی بارش اور غزالہ کی آنکھوں کی رمجم میں آپس میں گڈمڈ ہو کر ایک دل گداز سما باندھ دیا تھا. جی چاہا یہ بارش کبھی نہ رکے اور میں رجنی گندھا کی سفید کلیوں کے پاس بیٹھا ٹین کی اس شور مچاتی چھت تلے غزالہ کے حسن سوگوار کو دیکھتا رہوں. وہ کھوئی کھوئی سی آواز میں بولی, شاہ جہان, میں اپنے شوہر کی طرفداری نہیں کر رہی ہوں, صرف یہ بتا رہی ہوں کہ وہ ایسے حالات سے گزرے ہیں کہ اب نارمل ہو کر رہ گئے ہیں. در حقیقت آپ کی وجہ سے یا آپ کے واسطے سے انہیں کچھ ایسے صدمات پہنچے ہیں جنہیں وہ کوشش کے باوجود فراموش نہیں کر پاتے. شب و روز ایک آگ میں جلتے رہتے ہیں. آج سے چند ماہ پہلے تک آپ کے حوالے سے ان کی سوچ اتنی خطرناک تھی کہ دل دہل جاتا تھا, لیکن اب بھی کچھ نہیں مسز غزالہ, اب بھی تمہارے شوہر کی سوچ وہی ہے, صرف تمہیں دکھانے کے لیے اس نے اپنے چہرے پر نقاب چڑھا رکھا ہے. آپ اس بارے میں کچھ نہیں جانتے شاہ جہاں, آپ مکمل تاریکی میں ہیں. کبھی موقع ملا تو آپ کو بتاؤں گی. آج ہی کیوں نہیں, آج ہی بتا دو. یہاں کون سن رہا ہے؟ غزالہ نے گھنے درختوں کی طرف دیکھا. بارش نے اس مختصر سی پناہ گاہ کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا. ابھی سورج نہیں ڈوبا تھا, لیکن تاریکی پھیلی ہوئی تھی. سامان اٹھانے والے سنہالی مزدور بارش کی شدت دیکھ کر گولف کورس میں ہی رک گئے تھے. ریسٹ ہاؤس میں موجود افراد غالباً یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم سب گولف کورس میں ہیں اور بارش رکنے کا انتظار کر رہے ہیں. فرصت کے یہ لمحات غنیمت تھے. غزالہ نے میری آنکھوں میں دیکھا اور بغیر کسی تمہید کے بولی, آپ کا کیا خیال ہے کہ شیخ قاسم صرف اس لیے آپ کے در پہ ہیں کہ آپ نے ان کے بڑے بھائی کو جان سے مارا تھا؟ بے شک یہ وجہ بھی ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی اور بہت سی وجوہات ہیں. ان وجوہات کا سلسلہ کسی نہ کسی طرح شیخ راشد کے قتل سے ہی جا ملتا ہے. شیخ راشد کسی اکیلے آدمی کا نام نہیں تھا. اس کے ساتھ اس کا خاندان تھا, اہل و عیال تھے, دوست احباب تھے. جب وہ ناگہانی موت مرا تو اس کی موت مختلف طرح سے ان تمام لوگوں پر بھی اثر انداز ہوئی. شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ شیخ راشد کی والدہ بیٹے کی موت کی خبر سنتے ہی صدمے سے جاں بحق ہو گئی تھی.
شیخ عاصم ان دنوں انگلینڈ میں پڑھ رہے تھے اور بے فکری کی زندگی گزار رہے تھے۔ بڑے بھائی اور والدہ کی موت کے بعد انہیں فوراً انگلینڈ سے دبئی لوٹنا پڑا اور تمام خاندانی اور کاروباری ذمہ داریاں سنبھالنا پڑیں۔ انگلینڈ کے ایک نہایت اعلیٰ اور دولت مند خاندان کی لڑکی کے ساتھ شیخ عاصم کی شادی کی بات بھی چل رہی تھی۔ شیخ عاصم اور وہ لڑکی ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے تھے۔ امکان تھا کہ عنقریب دونوں کی شادی ہو جاتی، لیکن بھائی کی موت کے بعد شیخ عاصم کے حالات یکسر بدل گئے۔ ان کا خاندان گو کہ ماڈرن ہے، لیکن اس میں ابھی تک کچھ قدیم قبائلی رسومات پائی جاتی ہیں۔ ایسی ہی ایک رسم قتل اور اس کے بدلے کے بارے میں ہے۔ اس رسم کے حوالے سے شیخ عاصم جانتے تھے کہ اگر انہوں نے بھائی کے قتل کا بدلہ لیے بغیر شادی رچا لی تو برادری میں انہیں حقارت اور نفرت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ وہ اپنے آپ کو اپنے والدہ اور بھائی کا قاتل سمجھتے تھے۔ لہٰذا بدلہ چکانے کے لیے انہوں نے سر توڑ کوششیں شروع کر دی۔ خدا نے آپ کو اس شر سے محفوظ رکھنا تھا، لہٰذا حالات خود آپ کی حفاظت کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ پاکستان میں گرفتار ہو کر جیل پہنچ گئے۔ جیل کے اندر بھی آپ کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کی گئیں جو برابر نہ ہوئیں۔ جوں عاصم کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، ان کے اندر آپ کے خلاف انتقامی جذبات بڑھتے جا رہے تھے۔ ان جذبات کو شدید تر بنانے میں دو واقعات نے اہم کردار ادا کیا۔ پہلے واقعے کا تعلق ایک اراضی کی خریداری سے تھا۔ مقتول شیخ راشد دبئی میں واقع یہ سینکڑوں ایکڑ اراضی ایک ماڈل کالونی بنانے کے لیے خریدنا چاہتے تھے، اور یہ ماڈل کالونی ان کا دیرینہ خواب تھی۔ دبئی کی ایک اور متمول فیملی بھی اس اراضی پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ شیخ راشد کے قتل ہونے کے بعد شیخ عاصم نے اس اراضی کی خرید کو اپنا مشن بنا لیا، لیکن پھر وہ بھائی کا بدلہ لینے کے چکر میں دور نکل گئے اور آپ کی ذات میں یوں الجھ گئے کہ اس اراضی کی خرید پر وہ خاطر خواہ توجہ نہ دے سکے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مخالف فریق یہ اراضی خریدنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس واقعے کا شیخ عاصم نے بہت اثر قبول کیا اور اسے اپنی شکست جانا۔ دوسرے واقعے کا تعلق شیخ عاصم کی نجی زندگی سے ہے۔ انہوں نے اپنی شادی کا معاملہ غیر معینہ مدت کے لیے التوا میں ڈال رکھا تھا، لہٰذا وہ لڑکی بھی ان سے چھن گئی جسے وہ انگلینڈ سے دلہن بنا کر دبئی لے آنا چاہتے تھے۔ اس کا نام کرسٹی تھا۔ اس کی شادی اپنے ہی خاندان میں کہیں ہو گئی۔ اپنی تمام تر دولت اور طاقت کے باوجود شیخ عاصم اسے حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ یہ دونوں واقعات ان دنوں پیش آئے جب آپ اٹک جیل میں قید کا دوسرا سال کاٹ رہے تھے۔ ان حالات سے گزرنے کے بعد عاصم قنوطیت کا شکار ہو گئے۔ وہ اپنے تمام تر حالات کا ذمہ دار آپ کو سمجھ رہے تھے اور کسی نہ کسی طور اب بھی سمجھ رہے ہیں۔ اپنی محرومیوں اور ناکامیوں کا بدلہ آپ سے لینا ان کی زندگی کا اولین مقصد بن چکا ہے۔ بات کرتے کرتے غزالہ کی آنکھیں ایک دم پھر بھر آئیں۔ وہ آنچل سے انہیں پوچھتے ہوئے بولی، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آج سے چند ماہ پہلے تک آپ کے بارے میں ان کے ارادے کتنے خطرناک تھے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اب آہستہ آہستہ وہ بہتر ہو رہے ہیں۔ میں اس کوشش میں ہوں کہ وہ آپ کے بارے میں دل کے بجائے دماغ سے سوچیں۔ میں اس مرحلے میں یقین سے تو کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن جس طرح بہتری کے آثار پیدا ہو رہے ہیں، مجھے امید ہے بہت جلد وہ آپ کے بارے میں ایک نارمل انسان کی طرح سوچنے لگیں گے۔ ابھی ٹین کی چھت کے نیچے سے نکلنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے کہا، غزالہ، تمہاری اس گفتگو کے دو ہی مقاصد میری سمجھ میں آئے ہیں۔ ایک تو تم مجھے شیخ عاصم کے خطرناک ارادوں سے خوفزدہ کرنا چاہ رہی ہو، اور دوسرا یہ بتانا چاہ رہی ہو کہ تم میری خاطر قربانی دے رہی ہو اور اپنے شوہر کو راہ راست پر لانے کی کوششیں کر رہی ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے شاہ جہان، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ میں صحیح سمجھ رہا ہوں، واقعی ایسی بات ہے، اور تم جھوٹ نہیں بول رہی ہو، تم حقیقت بیان کر رہی ہو۔ مجھے شیخ کے خطرناک ارادوں سے بچانے کے لیے تم نے خود کو اس کی تند مزاجی کے حوالے کر رکھا ہے۔ اس کا غیظ و غضب اور اس کی سرکشی اپنے جسم پر جھیل رہی ہو، اور میرے لیے اس سے معافیاں اور رعایتیں لے رہی ہو۔ سچ بتاؤ، کیسا نہیں ہے؟ ہرگز نہیں، میں آپ کو سب کچھ لکھ چکی ہوں۔ میں نے شیخ عاصم سے شادی اس لیے نہیں کی تھی کہ میں ان سے آپ کے لیے کوئی رعایتیں لینا چاہتی تھی۔ میرے حالات نے مجھے مجبور کیا تھا کہ میں شیخ عاصم کا سہارا لے لوں اور اس دلدل سے نکلوں جو مجھے نگل رہی ہے۔ میں اس وقت کی نہیں، اب کی بات کر رہا ہوں۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ تم نے شیخ سے میری جان بخشی کی اپیل کی تھی؟ دیکھو غزالہ، مجھے تمہاری کسی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے۔
اگر ایسا کرو گی تو میں اپنی نگاہوں میں اور بھی ذلیل و پست ہو جاؤں گا. مجھے میرے حال پر چھوڑ دو. یہ میری جنگ ہے. اسے میں تم سے بہت بہتر سمجھتا ہوں. میں شیخ عاصم سے خود لڑوں گا. میں نہیں چاہتی کہ آپ لڑیں. میں آپ دونوں میں سے کسی کو بھی خطرہ و تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، اور ان کو تو بالکل بھی نہیں. آخری الفاظ جیسے خود بخود اس کی زبان سے پھسل گئے. میرے بدن میں ایک یاس بھری لہر دوڑ گئی. نہ جانے کیوں ایک طنزیہ مسکراہٹ خود بخود میرے ہونٹوں پر آ گئی. میرے تاثرات دیکھ کر غزالہ نے نگاہیں جھکا لی. مشرقی بیوی کا روح خوب سجا ہے تم پر. جواب میں غزالہ کے ہونٹ تھرا گئے. اس دوران بارش کی تند و تیز بچھاڑوں میں سے کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس نظر آئیں. یہ ریسٹ ہاؤس ہی کی گاڑی تھی اور ہماری تلاش میں سائبان تک پہنچی تھی. گاڑی میں سے 2 چھاتا بردار ملازم نکلے اور چھاتوں کے سائے میں ہمیں گاڑی تک لے گئے. شیخ عاصم اور شنکر کی واپسی رات بھر نہیں ہوئی. صبح بہت نکھری ہوئی اور صاف شفاف تھی. میں اور زری گل کرسیاں برآمدے میں ڈال کر بیٹھ گئے اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے. پوری عمارت سبزے اور پھولوں کی خوشبو سے مہکی ہوئی تھی. درختوں پر پرندوں کی چہکار تھی اور زمین پر خوش پوش سنہالی ملازمائیں بالوں میں پھول لگائے چہکتی پھرتی تھیں. ان میں آروشی بھی شامل تھی. خوفناک آنکھوں والی نرم و نازک آروشی جس کے نچلے ہونٹ پر زخم کا چھوٹا سا نشان تھا. دوپہر کے بعد مجھے آروشی کی زبانی معلوم ہوا کہ مالک یعنی شیخ عاصم 3-4 روز تک واپس نہیں آئیں گے. انہیں کسی ضروری کام کے سلسلے میں کولمبو رکنا پڑا ہے. جیسے داستانی طوطے کی جان جن میں ہوتی ہے ویسے ہی میری جان اس گھڑی میں تھی جو شیخ عاصم اپنی کلائی پر باندھتا تھا. میری اطلاعات کے مطابق کولمبو یہاں سے 30-40 میل کے فاصلے پر تھا. اس کا مطلب تھا کہ شیخ عاصم کولمبو میں ہے تو گھڑی اس کے پاس نہیں تھی. گھڑی اس وقت ریسٹ ہاؤس میں ہی کہیں تھی. یک طرفہ تماشا تھا. میں اس گھڑی کو ناکارہ بنانے کے لیے اس کے پاس نہیں جا سکتا تھا اور نہ ہی اس سے چھٹکارا پانے کے لیے اس سے دور بھاگ سکتا تھا. شیخ عاصم اور شنکر کی غیر موجودگی کے سبب میں خود کو قدرے آزاد محسوس کر رہا تھا. میرا دل چاہا کہ اس آزادی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فریال کا کھوج لگانے کی کوشش کروں. یقیناً وہ اسی عمارت میں کہیں موجود تھی. انہی گل پوش در و دیوار میں کہیں وہ عقوبت خانہ بھی تھا جہاں اس معصوم کو قید کر کے اسے جان لیوا ذہنی اذیت کا نشانہ بنایا جا رہا تھا. اور جب سے ہم پکڑے گئے تھے ہمیں اس کی اور اسے ہماری خبر نہیں تھی. میں بڑی بے قراری سے رات پڑنے کا انتظار کرنے لگا. یہ کام بے حد احتیاط طلب تھا. شنکر اور شیخ عاصم 1 سے زائد مرتبہ مجھے یہ وارننگ دے چکے تھے کہ میری کسی بھی غلطی کی سزا فریال کو بے آبروئی کی صورت میں بھگتنا پڑے گی، اور یہ ایسی وارننگ تھی جسے میں کسی صورت نظر انداز نہیں کر سکتا تھا. ٹیلی فون پر سنی ہوئی فریال کی چیخیں میرے کانوں میں گونجتی تو حوصلہ ڈانو ڈول ہونے لگتا. رات تقریباً 10 بجے جب عمارت میں ملازمین کی نقل و حرکت بہت کم رہ گئی تو میں زری گل کو کمرے میں چھوڑ کر نکلا اور ٹہلنے والے انداز میں عمارت کے مرکزی حصے کی طرف آ گیا. یہی ارادہ تھا کہ آج صرف یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ فریال کو عمارت کے کس حصے میں رکھا گیا ہے. 1-2 سنہالی محافظوں نے مجھے عمارت کے مرکزی حصے میں گھومتے پھرتے دیکھا لیکن کوئی باز پرس نہیں کی. در حقیقت اس عمارت میں مجھ پر بہت کم پابندیاں عائد کی گئی تھیں. پابندیاں عائد کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. الیکٹرانک ڈیوائس کی نادیدہ زنجیر جو میرے پاؤں میں تھی. ایک سنہالی محافظ نے دوستانہ لہجے میں پوچھا، ہاؤ ڈو یو ڈو؟ میں نے بھی دوستانہ لہجے میں جواب دیا. وہ مجھے سلام کرتا ہوا آگے نکل گیا. جب سے ریسٹ ہاؤس میں میرے اور شنکر کے درمیان زوردار معرکہ ہوا تھا میں ریسٹ ہاؤس کے ملازمین کے لیے ایک جانی پہچانی اور پرتجسس شخصیت بن گیا تھا. جو ہی میں ٹہلتا ہوا ایک نیم تاریک راہداری میں مڑا مجھے ایک نسوانی چیخ سنائی دی. کسی بند دروازے کے پیچھے سے بلند ہونے والی یہ چیخ بڑی دلدوز تھی. اور یہ ایک چیخ نہیں تھی، چیخوں کا ایک سلسلہ تھا جو کسی لرزہ خیز واقعے کی نشاندہی کر رہا تھا. کیا یہ فریال کی چیخیں تھیں؟ میرے ذہن میں سوال ابھرا اور تن بدن میں آگ سی بھڑک اٹھی. یہ کیا ہو رہا تھا فریال کے ساتھ؟ مجھے یوں لگا جیسے میرا جسم دھماکے سے پھٹ جائے گا اور شدت کرب سے میں 100 ٹکڑوں میں بٹ جاؤں گا. میں نے پورے غور سے ان چیخوں کو سننے کی کوشش کی. چیخیں ایک دم بلند ہو گئی تھیں.
جیسے کوئی بند دروازہ کھل گیا ہو اور چیخنے والی دوڑتی ہوئی عمارت کے بیرونی حصے کی طرف آ رہی ہو۔ پھر مجھ پر یہ عقدہ کھلا کہ یہ فریال کی چیخیں نہیں ہیں، یہ کوئی سنہالی لڑکی تھی جو چیخنے کے ساتھ ساتھ وائویلا بھی کر رہی تھی۔ اچانک راہداری کا ایک آبنوسی دروازہ دھماکے سے کھلا اور میں نے آروشی کو دیکھا۔ وہ ننگے پاؤں تھی اور چیختی ہوئی صحن کی طرف جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ 2 لڑکیاں اور بھی تھیں۔ چھوٹے قد کا ایک مسلح تامل ان کے پیچھے پیچھے بھاگا جا رہا تھا۔ یہ لوگ ریسٹ ہاؤس کے سبزہ زار میں پہنچے اور پھر بیرونی دروازہ کھول کر باہر نکل گئے۔ خوابدیدہ سا ریسٹ ہاؤس ایک دم جاگ اٹھا۔ محافظ اور ملازم آنکھیں ملتے ہوئے بیدار ہو گئے اور ناقابل فہم زبان میں تیز تیز باتیں کرنے لگے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ ریسٹ ہاؤس کے قریب ہی کوئی ایسا سانحہ ہوا ہے جس کا تعلق خوبصورت آنکھوں اور لمبے بالوں والی آروشی سے ہے۔ کچھ اور لوگ بھی بیرونی دروازے کی طرف بھاگے جا رہے تھے۔ میں بھی ان میں شامل ہو گیا۔ چند منٹ بعد ہم ریسٹ ہاؤس کے پچھواڑے ایک سرسبز ڈھلان سے اتر رہے تھے۔ چاندنی رات تھی اور آسمان صاف۔ قریب و جوار کے مناظر واضح نظر آ رہے تھے۔ میں نے درختوں کے ایک جھنڈ کے پیچھے سے آگ کے شعلے بلند ہوتے دیکھے۔ ہمارا رخ اسی جھنڈ کی طرف تھا۔ ہم جھنڈ کی دوسری جانب پہنچے تو قریباً نصف فرلانگ دور ایک مکان شعلوں میں گھرا نظر آیا۔ یہ چھوٹا سا خوبصورت مکان لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ اس کی سرخ چھت کھپریل کی تھی۔ ارد گرد غالباً مرچوں کے کچھ کھیت تھے۔ مکان آدھے سے زیادہ جل چکا تھا اور جو بچا تھا جو باقی تھا اسے بھی بچانا ناممکن تھا۔ قریبی گڑھوں میں سے کل رات کی بارش سے کچھ پانی جمع ہو گیا تھا۔ موقع پر موجود لوگ یہ پانی مختلف برتنوں کے ذریعے آگ پر ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن یہ ایسا ہی تھا جیسے کسی تندور کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس میں ڈراپر سے پانی کے قطرے ٹپکائے جائیں۔ میں نے آروشی کو دیکھا۔ اسے چند افراد نے بڑی مشکل سے سنبھال رکھا تھا۔ وہ بھاگ بھاگ کر آگ کی طرف جا رہی تھی اور بین کر رہی تھی۔ میں نے ایک سنہالی سے پوچھا تو اس نے انگلش میں بتایا کہ یہ آروشی کی چھوٹی بہن اور بہنوئی کا گھر ہے۔ ان کا 3 سال کا ایک بچہ بھی ہے۔ اندیشہ ہے کہ وہ سب لوگ مکان کے اندر ہی رہ گئے ہیں۔ میں نے ایک ایسی چیز نوٹ کی جو شاید ابھی تک دوسرے لوگوں نے نوٹ نہیں کی تھی۔ آگ میں کوئی انسانی یا حیوانی جسم جل جائے تو جلے ہوئے گوشت کی تیز بو پیدا ہوتی ہے جو خاصے فاصلے سے بھی محسوس کی جا سکتی ہے، لیکن یہاں ایسی کوئی بو محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میں آروشی کے پاس پہنچا اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے تسلی دی کہ اس کی بہن اور بہنوئی وغیرہ اس آگ میں نہیں ہیں، یقیناً وہ بچ گئے ہیں۔ آروشی رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی۔ اس نے پلکیں اٹھا کر آس بھری نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے پورے یقین کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا اور اسے باور کرایا کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ میں نے وہاں موجود لوگوں سے کہا کہ وہ مکان کے مکینوں کو تلاش کریں، وہ یہیں کہیں ہوں گے۔ ابھی بات میرے منہ میں ہی تھی کہ ایک جانب کوئی زور سے چیخا۔ یہ ایک عمر رسیدہ شخص تھا۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا تھا۔ بہت سے لوگ دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے تو میں بھی ان میں شامل تھا۔ وہاں تاڑ کے لمبے درختوں میں ایک مرد، عورت اور بچہ ایک ہی رسی کے ذریعے ایک موٹے تنے سے بندھے ہوئے تھے۔ عورت کو لڑکی کہنا چاہیے، بلکہ وہ کم عمر لڑکی تھی۔ اس کی شکل بہت حد تک آروشی سے ملتی تھی۔ ان تینوں کے چہروں پر چوٹوں کے نشان تھے۔ لڑکی اور اس کے نوجوان شوہر کا منہ کپڑا ٹھوس کر بند کر دیا گیا تھا، جبکہ بچے کا منہ کھلا رہ گیا تھا یا کھلا رہنے دیا تھا، اور اس کے رونے کی آواز سن کر عمر رسیدہ شخص ان تک پہنچ گیا تھا۔ آروشی دوڑتی ہوئی موقع پر پہنچی اور اپنی بہن سے لپٹ کر رونے لگی۔ بہن بھی زارو قطار رو رہی تھی۔ میں ایک چیز دیکھ کر چونک اٹھا۔ لڑکی کا لباس نہ صرف پھٹا ہوا تھا بلکہ ادھورا بھی تھا۔ وہ ایک نارنجی رنگ کی ساڑی پہنے ہوئی تھی، لیکن اس ساڑی میں چولی نظر نہیں آ رہی تھی۔ لڑکی نے ساڑی کے نچلے حصے کو ہی لپیٹ کر بالائی جسم ڈھانپ رکھا تھا۔ صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ اس نوعمر لڑکی کے ساتھ شوہر اور بچے کی موجودگی میں ناروا سلوک ہوا ہے۔ غالباً آروشی نے بھی اپنی بہن کی خستہ حالت کو محسوس کر لیا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنی اوڑھنی اتار کر لڑکی کے جسم پر ڈال دی۔ اگلے روز میرے اور زری گل کے درمیان یہی موضوع زیر بحث رہا کہ آروشی کی بہن کے گھر کو آگ لگانے والے اور اس سے زیادتی کرنے والے کون لوگ ہیں۔ ہم بہت دیر تک قیاس آرائیاں کرتے رہے۔
زری گل نے اپنی سوچ کے گھوڑے دوڑا کر ایک گھسی پٹی فلمی کہانی گھڑ لی تھی اور وہ بار بار اسی پر زور دے رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ آروشی کی بہن کسی شہری نوجوان سے پیار کرتی ہوگی، لیکن اس کی شادی اپنے ہی علاقے کے کسی شخص سے ہو گئی۔ شہری نوجوان شراب کا رسیا ہو گیا ہوگا اور بری سوسائٹی میں اٹھنے بیٹھنے لگا ہوگا۔ ایک بدماش نے جو شروع سے لڑکی پر بری نظر رکھتا تھا اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور لڑکی کے گھر پر حملہ کر کے اس پر ظلم کا پہاڑ توڑ دیا۔ اب سارا الزام اس ناکام ہیرو پر آئے گا جو لڑکی کے فراق میں آہیں بھرتا ہے۔ اپنی اس کہانی کی تصدیق میں زری گل نے وحید مراد اور درپن کی دو فلموں کی مثالیں بھی پیش کر دیں۔ بھائی میرے، یہ پاکستان نہیں سری لنکا ہے، ضروری نہیں کہ یہاں کے لوگ وحید مراد اور درپن کے کہنے پر ہی چلیں۔ استاد صاحب، بات سری لنکا یا پاکستان کا نہیں، جذبات کا ہے۔ جذبات ہر جگہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیں، یا سری لنکا میں کسی لڑکے سے اس کا محبوبہ چھن جائے تو وہ روئے گا نہیں کیا؟ وہ روئے گا تو کیا پیے گا نہیں؟ وہی پیے گا جو فلموں میں ہیرو صدیوں سے پیتا آیا ہے، شراب پیے گا۔ جب شراب پیے گا تو کس کے پاس بیٹھے گا؟ بالکل ظاہر ہے کہ برے دوستوں کے پاس ہی بیٹھے گا۔ اب ہم اسٹوری کے دوسرے پارٹ کی طرف آتا ہے۔ ذرا سوچیں، اپنے دماغ سے سوچیں، ہیرو خود تو اپنی محبوبہ کا گھر برباد نہیں کرے گا۔ کیوں؟ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ سری لنکا میں محبوبہ کا گھر برباد کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، شرط صرف اتنی ہے کہ بندہ پکڑا جائے۔ بات پکڑے جانے کا نہیں ہے استاد صاحب، جذبات کا ہے۔ ہیرو کتنا بھی گھٹیا نسل کا ہو اپنی محبوبہ کو برباد نہیں کر سکتا۔ ام لالا سدھیر کا مثال نہیں دے گا اور دے بھی نہیں سکتا، کیونکہ اس نے تو کبھی اپنی محبوبہ کا شادی کہیں اور ہونے ہی نہیں دیا۔ ام آپ کو دلیپ کمار کا مثال دے گا، وہ بیچارہ کمزور جان ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، اکثر فلموں میں اس کا محبوبہ کا شادی کسی اور سے ہو جاتا ہے۔ اب آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، کسی فلم میں دلیپ کمار صاحب نے اپنی شادی شدہ محبوبہ کو چھیڑا ہے؟ نہیں چھیڑا ہے، لیکن تم تو سری لنکا کی مثال دے رہے تھے۔ لو جی، انڈیا اور سری لنکا میں فرق ہی کتنا ہے، بیچ میں ذرا سا سمندر ہی تو ہے۔ انڈیا کے فوجی جب کنیا کماری پر کھڑے ہو کر بڑکے مارتے ہیں تو سری لنکا میں صاف سنی جاتی ہیں، ہم نے خود پڑھا تھا اخبار میں۔ اچھا چلو چھوڑو اس بحث کو، یہ بتاؤ تمہاری کمر کا کیا حال ہے؟ ایک دم زری گل کے چہرے پر تکلیف کے آثار پیدا ہو گئے۔ وہ گفتگو کے دوران بے خیالی میں کھڑکی کی چوکھٹ پر چڑھ کر بیٹھ گیا تھا، تڑپ کر نیچے اترا۔ اسی روز دوپہر کو یعقوب میرے پاس آیا۔ یعقوب ایک مسلمان سلحانی ملازم تھا اور سینئر ہونے کی وجہ سے دوسرے ملازم اسے احترام کی نظر سے دیکھتے تھے۔ ریسٹ ہاؤس میں موجود تمام ملازمین کی طرح یعقوب بھی انگریزی میں بات کر سکتا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، مسٹر شاہ جہان، تمہیں اپنی نئی ڈیوٹی معلوم ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ بولا، مالک چند روز تک کولمبو میں رہیں گے، اس لیے مالکن کو گولف کورس لے جانے اور لانے کی ذمہ داری تمہاری ہوگی۔ تمہارا مطلب ہے کہ مالکن روزانہ گولف کورس جایا کریں گی؟ ہاں، وہ روزانہ 2:30 سے 3 بجے کے دوران میں نکلا کریں گی۔ ایک باڈی گارڈ بھی ان کے ساتھ ہوا کرے گا۔ ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ یعقوب نے سر کے اشارے سے رضامندی ظاہر کی۔ جو ذمہ داری تم نے مجھ پر لگائی ہے اس کی ہدایات کس طرف سے جاری ہوئی ہیں؟ مالک نے خود یہ ہدایت جاری کی ہے۔ آج صبح کولمبو سے ان کا فون آیا تھا۔ یعقوب واپس چلا گیا۔ میں یہ سوچتا رہ گیا کہ آخر شیخ عاصم کس داؤ پر ہے؟ وہ کیوں بار بار جان بوجھ کر مجھے اور غزالہ کو تنہائی فراہم کر رہا ہے؟ کیا وہ مجھے غزالہ کے قریب رکھ کر میرے اعصاب کو توڑنا پھوڑنا چاہتا ہے؟ کیا وہ چاہتا ہے کہ میں کوئی غلطی کروں اور ہمیشہ کے لیے غزالہ کی نظروں سے گر جاؤں؟ یا پھر وہ اپنی بیوی کی پارسائی کا امتحان لے رہا ہے؟ ایک عجیب الجھا ہوا معمہ سا تھا یہ۔ یعقوب کی ہدایت پر میں تیار ہو کر بیٹھ گیا۔ 3 بجے کے لگ بھگ غزالہ آ گئی۔ ایک مسلح مقامی محافظ اس کے ساتھ تھا۔ ہم پیدل ہی اس خوبصورت سڑک پر چل نکلے جو درختوں کے درمیان بل کھاتی گولف کورس کی طرف جاتی تھی۔ ہم دونوں شانہ بشانہ چل رہے تھے۔ سنہالی محافظ ہمارے پیچھے تقریباً 20 قدم کے فاصلے پر تھا۔ گولف کورس تک کا فاصلہ ہم دونوں نے ایک بوجھل خاموشی میں طے کیا۔ ہماری آمد سے پہلے ہی گراؤنڈ میں ملازمین ضروری سامان کے ساتھ پہنچ چکے تھے۔ غزالہ کا کوچ ایرانی محمد اسحاق بھی کھیل کے لباس میں موجود تھا۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا، تاجر محمد اسحاق گولف کورس کے پاس ہی واقع ایک خوبصورت کاٹیج میں رہتا تھا۔ گولف کورس میں غزالہ نے شام تک ٹریننگ لی اور پھر میرے اور محافظ کے ساتھ واپس ریسٹ ہاؤس روانہ ہو گئی۔ حسب سابق محافظ ہمارے عقب میں کچھ فاصلہ رکھ کر آ رہا تھا۔
بار بار میرا جی چاہ رہا تھا کہ غزالہ سے فریال کے بارے میں پوچھوں، لیکن خودداری دیوار بن کر میرے سامنے آ جاتی تھی۔ میں غزالہ سے کہہ چکا تھا کہ یہ میری جنگ ہے اور میں اپنے زورے بازو پر لڑوں گا۔ اب زیب نہیں دیتا تھا کہ میں اس سے فریال کے بارے میں سوال کروں۔ غزالہ نے شاید میرے ذہن میں جھانک لیا تھا۔ میری مشکل آسان کرتے ہوئے وہ بولی، میں نے کل رات کو آپ کو انیکسی کی طرف گھومتے ہوئے دیکھا تھا، شاید آپ فریال کے بارے میں ٹو لینا چاہتے تھے۔ میرے خیال میں اس موقع پر آپ کو کوئی ایسا رسک نہیں لینا چاہیے، یہ بہت خطرناک ہوگا۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہوں اور تمہارے شوہر کی مہربانی کا انتظار کروں، جو کبھی نہیں ہوگی۔ اس نے ناراض نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتی، لیکن اتنا تو مجھے کہنا ہی پڑے گا کہ آپ فریال کے لیے کوئی خطرہ پیدا مت کریں۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ وہ بالکل محفوظ ہے اور اللہ نے چاہا تو بہت جلد آزاد بھی ہو جائے گی۔ پلیز شاہ جہان، آپ کوئی جذباتی حرکت مت کرنا۔